السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت سارے سوالات ہماری نظروں کے سامنے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان تمام کے جوابات دینے کی۔ سوالات بہت ہو جاتے ہیں، جوابات دینے میں تاخیر ہوتی ہے، اس لیے کل سے ہم انشاءاللہ ایسی کوشش کریں گے کہ جب بھی آپ کا سوال آئے فوراً اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ویڈیو بنائیں گے اور اسی کو اپلوڈ کر دیں گے، اور جب موقع ملے گا تو پھر باقاعدہ Q&A سیشن بنائیں گے۔ بہرحال آج کا سب سے پہلا سوال سید ریحان صاحب نے کیا ہے۔ اپنے سوال میں وہ کہتے ہیں کہ کنویں کے اندر اگر نجس پانی، ناپاک پانی کا قطرہ چلا جاتا ہے تو کیا پھر پورا پانی نکالنا ہوگا، پورا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، عام طور پر جو کنواں ہوتا ہے یہ کنواں چھوٹا سا نہیں ہوتا ہے، بڑا کافی گہرا اور لمبا چوڑا کنواں ہوتا ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں دہ دردہ، یعنی 10x10 والا جو کنواں ہوتا ہے یہ، جس میں پانی لگاتار جاری رہتا ہے۔ آپ پانی نکالتے ہیں، دوبارہ پانی اندر آتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسے کنویں کے اندر آپ تو پانی کا ایک قطرہ کہہ رہے ہیں، ناپاک پانی کا، تو اس کے گرنے کی وجہ سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، آپ کا کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ آپ اس سے پانی نکالتے رہیں، غسل کرتے رہیں، کپڑوں کو دھویا کریں، اور آپ کے جو بھی کام میں اس کو استعمال میں لانا چاہتے ہیں، کوئی پرابلم والی بات بہرحال اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا سوال ہے ابراہیم حسین صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری جو کام والی عورت ہے، کیا اس کو صدقہ دینا جائز ہے؟ جبکہ اس کا شوہر بھی ہے اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بھی ہے، ینگ بھی ہے، لیکن کچھ کمائی وغیرہ نہیں کرتا ہے۔ اس کے 3 بچے بھی ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ بچوں کی وجہ سے وہ عورت گھروں میں کام کرتی ہے، تو میں اس عورت کو صدقے کی رقم دے سکتا ہوں یا نہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ یہاں پر صدقہ دینے کی وجہ سے اس بیچاری کا جو کام ہے وہ کام بھی بن جائے گا، اسی طرح صلہ رحمی کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ یعنی آپ کسی اننون فرد کو، اننون انسان کو دیتے ہیں تو وہاں پر صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، جبکہ یہ آپ کی ریلیٹیو بن چکی ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے کی وجہ سے اس کا اور آپ کا، آپ کے گھر والوں کا ایک رشتہ بن چکا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیں گے تو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو صدقے کا اور دوسرا معاونت کرنے کا، مدد کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے کہا ہے کہ اس کا جو شوہر ہے یہ بالکل ینگ ہے لیکن کماتا وغیرہ نہیں ہے، تو دیکھنا آپ کو یہاں یہ ہے کہ آپ جو صدقہ دے رہے ہیں یہ صدقہ واجبہ ہے یا صدقہ نافلہ ہے۔ صدقہ واجبہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ کو، یعنی جو آپ کے مال پر سال کے گزر جانے کی وجہ سے جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کو ہم زکوٰۃ بھی کہتے ہیں اور صدقہ واجبہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس عورت کے پاس آج کے دور کے حساب سے تقریباً 30,000 روپے کی رقم، یا یہ کہ پھر اتنا سونا یا اتنی چاندی اس کے پاس نہ ہو، چاہے اس کے پاس یا اس کے شوہر کے پاس۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ صدقہ واجبہ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ نافلہ بھی دے سکتے ہیں۔ التمش قاضی صاحب کا سوال ہے، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے مرتے ہی جنت مل جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہی ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جاتے ہیں؟ جی بالکل، حدیث مبارکہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی بھی چیز آڑے نہیں ہے، یعنی جب بھی مر جائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ بالکل صحیح ہے، اسی پر ہم سب کو عمل کرنا ہے۔ بہت سارے معمولات ہیں، لیکن ان معمولات میں جو چیز سنت سے اور شریعت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس رکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اگلا سوال زینب کا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ٹوائلٹ کے جو لوٹے ہوتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے، اس سے طہارت حاصل کرنے کے بعد، یعنی استنجا وغیرہ کرنے کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے، اس پانی کو ہم اپنے پیروں پر ڈال سکتے ہیں، یعنی اپنے پیروں کو ہم دھو سکتے ہیں یا نہیں؟
دیکھیے وہ اس لوٹے میں جو پانی ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، اور وہ جو لوٹا ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے۔ ناپاک کب سمجھو گے؟ جب کہ اس کے اوپر پیشاب اڑ گیا ہے، پخانہ کے ذرات اس کے اوپر اڑ گئے ہیں، تب کہیں جا کر کے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ہمارے واش روم اور باتھ روم وغیرہ کے اندر ایسی حالت عام طور پر ہوتی نہیں ہے، تو آپ کا لوٹا بھی پاک ہے اور اس کے اندر جو موجودہ پانی ہے وہ بھی پاک ہے۔ آپ اس بچے ہوئے پانی کو اپنے کسی بھی یوز میں بالکل لے سکتے ہیں، پیروں پر یا پھر چپل پر ڈالنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محمد گلریز، یہ ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں، ان کا سوال ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، گھر کی جو عورتیں ہوتی ہے وہ ناپاک کپڑے دھوتی ہے، صابن اور سرف کا بھی استعمال کرتی ہیں، جب وہ کپڑے پھیلاتی ہیں تو کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، کیا وہ کپڑے پاک ہوں گے؟ کیا ہم اسی رسی اور تار پر دیگر کپڑے پھیلا سکتے ہیں؟ کیا عورت کے دھلے کپڑے مرد کے لیے پاک ہوں گے؟ کیونکہ وہ اتنی طاقت سے نہیں نچوڑتی ہیں، جتنی بھی طاقت سے عورتیں نچوڑتی ہیں، جس طرح بھی وہ صفائی کرتی ہے۔ شرط یہاں پر یہ ہے کہ ان کپڑوں سے نجاست کا ختم ہو جانا ضروری ہے، اور ایسے عام طور پر ہماری گھروں کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی کپڑے دھوتی ہیں، ان کی نجاست وغیرہ سب ختم کر دیتی ہے، اور وہ جو نچوڑتی ہے تو ان کی اپنی جتنی طاقت ہوتی ہے، ان کی جتنی بساط ہوتی ہے اتنا وہ نچوڑ لیتی ہے۔ پھر بعد میں ایک مرد آ جاتا ہے، پہلوان آ جاتا ہے، پھر اس کو نچوڑتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کی طاقت میں ڈیفرنس ہوتا ہے، تو آپ اپنی طاقت سے نچوڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے پانی وہاں پر ٹپکنے والا ہے۔ لیکن جب عورتوں نے دھو دیا، ان کے اعتبار سے وہ کپڑا پاک ہو چکا ہے، اب پھر ان کپڑوں کو آپ استعمال کرتے ہیں یا پھر گھر والے استعمال کرتے ہیں تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جو رسی وغیرہ جس کے بارے میں آپ نے بات کہی ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو ٹپکنے والا پانی ہے وہ پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ کپڑا اچھی طرح پاک ہو ہی گیا ہو، ان کی نجاستیں ختم ہو چکی ہو۔ یہاں پر آپ کو ایک بات یہ بھی بتلاتا چلوں کہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک یہ کپڑا گیلا ہے ہم نے اس کو دھو لیا ہے شرعی اصولوں کے مطابق، لیکن جب تک گیلا ہے تب تک ہم اس کو ناپاک سمجھتے ہیں، تو یہ غلط فہمی ہے۔ جس وقت کپڑے کی نجاست ختم ہو گئی ہے، بھلے ہی وہ کپڑا گیلا ہے تب بھی آپ اس کو پاک ہی سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب اگلا سوال ہے التمش بھائی کا، کہتے ہیں کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، یہ جو اشعار ہے یا پھر جو قوالی ہے اس کو صرف ہم محبت میں پڑھتے ہیں، خیال نہیں ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو پھر ایسی صورت میں اس کا سننا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیے بھائی، جو قوالیاں ہیں، جو گانے ہیں، جو سانگس ہیں، تو یہ تمام ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں بہت سارے لوگ غلط سلط اشعار وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری نعتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ گنگنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، اپنے گھر پر یوٹیوب میں اور جو بھی آپ کے یہاں پر سوشل میڈیا ہے وہاں پر لگا سکتے ہیں، خود بھی اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، شوقیہ طور پر بھی سن سکتے ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس جیسے جو الفاظ رہتے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں شرک کا تھوڑا بہت ذائقہ آپ کو محسوس ہوتا ہے، تو اس سے بچنا ہی بہت زیادہ ضروری ہے، اہمیت کا حامل بھی یہی ہے۔ عادل سلام بھٹ یہ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، انہوں نے پہلے تو شکریہ ادا کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں الحمدللہ آپ کے ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا ہوں، اور کافی طویل انہوں نے دعائیہ کلمات عرض کیے ہیں۔ آخر میں کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں فجر کی اذان دیتا ہوں، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں، یعنی دکھلاوا کر رہا ہوں، بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ اذان دینا چھوڑ دوں یا کچھ اور کروں؟ مہربانی کر کے جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے، آپ یہ جو کام کر رہے ہیں اذان دینے کا، یہ بڑا عظیم اور اونچا کام ہے، آپ یہ للہ فی اللہ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی، جو لوگ اذان دیتے ہیں اور باقاعدہ کچھ 7 سال وغیرہ کے بارے میں احادیث میں ہیں جو ابھی ذہن میں نہیں ہے، لیکن جو آدمی لانگ ٹائم تک اذان دیتا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں بھی دی ہے۔ اتنی بشارت جو آپ کو ملنے والی ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ سے چھین لے،
ٹھیک ہے، شیطان کا جو فنڈا ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ شیطان آپ کو اتنے بڑے کام سے بچانے کی فکر میں ہے، آپ اس کو بالکل اپنے آپ پر حاوی نہ ہونے دیں، اس سے ہرا دیں، اور جو کام آپ کر رہے ہیں بڑا ثواب کا، بڑا اونچا اور عظیم کام ہے، اس کو لگاتار جاری رکھیں۔ چاہے آپ کے دل میں جتنے بھی وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں، میں دکھلاوا کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس پر ڈٹے رہیں، عمل کرتے رہیں۔ شیطان کی بات آپ ہرگز نہ سنیں۔ اور آپ جس ٹینشن میں گزر رہے ہیں OCT وغیرہ کے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا دے، صحت دے، اور تندرستی والی جو نعمت ہے اس نعمت سے آپ کو بہراور فرمائیں۔ اگلا سوال ہے نعلین شاہد کا، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، یو آر دا بیسٹ۔ آپ سب لوگوں کے آنسرز دیتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے پلیٹ فارم پر آئے ہیں، جنہوں نے ہمیں کمنٹ کیا ہے، ان کے جوابات ضرور دیں۔ اس کے اندر فائدہ آپ کا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے۔ آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات مل جاتے ہیں، اور ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہم کو مطالعہ کرنے کا ایک مضمون مل جاتا ہے۔ ویسے ہم تو کتابوں وغیرہ میں لگے رہتے ہیں، لیکن کبھی کوئی نیا مسئلہ آ جاتا ہے تو ہمیں اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی تحقیق کرنے کے لیے کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا انگیجمنٹ کتابوں سے بڑھ جاتا ہے، جس سے ہمارے نالج میں، ہمارے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خیر، آپ کے جوابات دینے کی وجہ سے نہ ہم آپ پر کوئی احسان کرتے ہیں، اور نہ ہی آپ سوال کرنے کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف دیتے ہیں، ہم پر احسان کرتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے۔ بہرحال آپ کا سوال یہ ہے کہ سوال آپ کا یہ ہے کہ اچھا، آپ کا کوئی خاص سوال نہیں ہے۔ بہرحال آپ یہ کہہ رہی ہے کہ سوالوں کو اور ان کے جو جوابات ہیں ان کو دیکھ کر ہی بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی چیز ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اگر ہمارے یہ جو کمنٹ باکس جو کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اسی کو دیکھ لیا کرے، سوال نہ کرے، صرف دیکھ لیا کرے، سن لیا کرے، تو انشاءاللہ ان کے بہت سارے سوالات جو وہم، گمان اور شکوک و شبہات کے متعلق اٹھ سکتے ہیں، وہ اٹھنا ہی بند ہو جائیں گے۔ بہت اچھی بات، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے محمد ادریس صاحب کا، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، مجھے یہ ٹینشن ہوتا ہے کہ جب میں کلی کرتا تھا تو مجھے شک ہوا کہ دانتوں کے اوپر کے حصے پر پانی نہیں گیا ہے۔ پھر میں 4 بار غرارہ کیا، پھر بھی مجھے ٹینشن ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے، ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آپ کا منہ ہوتا ہے بڑا مختصر سا ہوتا ہے، اس میں جب آپ کلی کرتے ہیں، یعنی ایک گھونٹ کا اتنا جو پانی لے کر منہ میں ڈالتے ہیں، تو پانی ہے کہیں پر بھی اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ پھر اوپر والا حصہ، نیچے والا حصہ، سائیڈ والا حصہ پانی نہ گیا ہو، یہ صرف ہمارے وہم ہے، شکوک ہے، شبہات، وسوسے۔ اس کے بہکاؤ میں آپ بالکل نہ آئیں۔ ٹھیک، بس اتنے سوالات تھے۔ اتنے سوالات کو آج کے مجلس کے لیے ہم نے پک کیا تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بہت سارے سوالات ہیں، اور کبھی کبھی جوابات دینے میں کافی وقت ہو جاتا ہے، یہ ویڈیو بنانے میں کافی وقت ہو جاتا ہے۔ تو کل سے انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو بھی سوال آپ کا ہے، ہم کو وقت ہے، چلتے پھرتے کہیں پر بھی آپ کا وہ سوال ہم دیکھ لیں گے۔ جواب اگر ہمیں پتہ ہے تو الحمدللہ، اگر پتہ نہیں ہے تو تھوڑی سی ریسرچ کر لیں گے، اور آن دا اسپاٹ وہ جواب بنا کر یوٹیوب پر ہی پبلش کریں گے۔ اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور بھی جو دیکھنے والے 10-12 جو لوگ ہوں گے ان کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ انشاءاللہ انہیں حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔